صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم لك الحمد ولك الشكر، اللهم لك الحمد ولك الشكر، اللهم لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد حمدا دائما مع دوامك، ولك الحمد حمدا خالدا مع خلودك، ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون مشيئتك، ولك الحمد حمدا لا يريد قائله إلا رضاك، ولك الحمد حمدا عند طرفة كل عين وتنفس كل نفس. اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم آنس وحشتي في قبري. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وهمومنا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اے اللہ ارحم الراحمین، آپ ہی قابل ستائش ہیں، آپ ہی لائق تعریف ہیں. آپ نے ہمیں یہ موقع عنایت فرمایا کہ عظیم الشان کتاب کو ہم نے تلاوت کیا، ہم نے سنا، تراویح میں تیرے سامنے کھڑے رہے، سردستہ تجھ سے بات کی، قرآن کو سمجھا، پڑھا، سنا. اے اللہ ارحم الراحمین، آج اس تکمیل قرآن کے موقع پر ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ ہم سب کی لغزشوں کو، کوتاہیوں کو معاف فرما دے. اے اللہ یہ بے شک آپ کا ہی شکر ہے، آپ کا ہی احسان ہے کہ آپ نے یہ موقع عنایت فرمایا، ورنہ ہم خطا کار ہیں، گناہ گار ہیں، سیاہ کار ہیں. ہماری زبانیں ذکر الہی کے پڑھنے سے محروم ہو سکتی تھی، مگر آپ نے یہ اللہ یہ موقع عنایت فرمایا. آپ ہی کا فضل ہے، آپ ہی کا شکر ہے، آپ ہی کی عنایت ہے، آپ ہی کی مہربانی ہے. اے اللہ بکیل ہیں، آپ کے سوا کوئی نہیں. ہم آپ ہی کی تعریف بیان کرتے ہیں. اے اللہ آپ ہی لائق تعریف ہے، آپ ہی کا فضل اور شکر ہے. اے اللہ اس پڑھنے کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لو. اے اللہ یقیناً اس کے پڑھنے میں کمی کوتاہیاں ہوئی ہوں گی. اے اللہ ہم سب خطا کار ہیں. اے اللہ ارحم الراحمین، اس کے پڑھنے میں جو کوتاہیاں ہوئی ہوں معاف فرما دے. اے اللہ زبر زیر پیش کی غلطیاں، حروف کی پڑھنے کی غلطیاں، تلاوت قرآن کے آداب سے محروم رہنے والی غلطیاں، اے اللہ اس کی ناواقفیت، اس کے پڑھنے کا صحیح ڈھنگ سے ہم شاید نہ پڑھ سکیں. اے اللہ آپ ہی کے علم میں ہے کیا کوتاہیاں اور غلطیاں ہوئی. ہم نے اپنی بساط اور استطاعت کے مطابق جہاں تک ہو سکا پڑھا ہے. اے اللہ ارحم الراحمین، آپ معاف کرنے والے ہیں، معافی کو پسند کرتے ہیں. آپ سے غلطی سرزد ہو نہیں سکتی. ہم سارے کے سارے غلطی کے پتلے ہیں. آپ کے قریب خطا ہو نہیں سکتی. آپ خطا کر سکتے نہیں. آپ کی ذات غلطیوں سے اور خطاؤں سے پاک ہے. ہم غلطی کرنے والے ہیں، ہم خطا کار ہیں. اپنی غلطیوں کا اعتراف کرتے ہیں. تیرے دربار میں بیٹھ کر، تیرے سامنے ہاتھ پھیلا کر، تیرے سامنے جھولی پھیلا کر اپنے ان تمام جرم کا برسر عام برملا اقرار کرتے ہیں، اعتراف کرتے ہیں. اے اللہ ارحم الراحمین، آپ معاف کرنے والے ہیں، معافی کو پسند کرتے ہیں. اے اللہ معاف فرما دے. اے اللہ معاف فرما دے. اے اللہ معاف فرما دے. اے اللہ اس پڑھنے کو، اس سننے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. اے اللہ یہ رمضان کا قیمتی مہینے کے اندر آپ نے ہمیں تکمیل قرآن کریم کا یہ موقع عنایت فرمایا. تراویح میں تیرے سامنے سر دستہ کھڑے رہے. اے اللہ ارحم الراحمین اس کو قبول فرما لے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم
اے اللہ آپ کے انبیاء کا طریقہ ہے کہ نیک عمل کرنے کے بعد اس کی قبولیت کی فکر کرتے ہیں. اے اللہ اس نیک عمل کے بعد ہم آپ سے اس قبولیت، اس کے پڑھنے پڑھانے سننے سنانے کو قبول کروانے کی فکر کر رہے ہیں. اے اللہ اس کو قبول و منظور فرما لے، اس کو شرف قبولیت سے نواز دے. اے اللہ تکمیل قرآن کے موقع پر فرشتوں کا خصوصاً حاضری ہوتی ہے، آپ کی تجلیات کا ظہور ہوتا ہے، آپ کی رحمتیں ہمیں ڈھانپ لیتی ہیں، آپ کے فرشتے ان دعاؤں میں شریک ہوتے ہیں. اے اللہ ان معصوم فرشتوں کی برکت سے ہم سب کو معاف فرما دے. اے اللہ ہماری خطاؤں کو درگزر فرما دے. اے اللہ ارحم الراحمین دن بھر روزہ رکھنا، رات میں تراویح میں تیرے سامنے قرآن پڑھنا سننا سنانا، اے اللہ یہ قبول و منظور فرما لے. اے اللہ اس قرآن مجید کی برکت سے ہم سب کی تمام مشکلات کو آسان فرما دے. اے اللہ ہماری مصیبتوں کو دور کر دے. اے اللہ آپ کے علم میں ہے کہ ہم میں سے کون کس مصیبت میں جکڑا ہوا ہے، کون کس آزمائش میں پھنسا ہوا ہے، کون کس مصیبت میں گرفتار ہے. اے اللہ ارحم الراحمین اس قرآن مجید کی برکت سے ہم سب کو آزمائشوں اور مصیبتوں سے نکال دے، ہم سب کے لیے آسانی کا معاملہ فرما دے. ہم میں سے جو کوئی جس مشکل میں ہے اے اللہ آپ ہم سے زیادہ بہتر جانتے ہیں، ان مشکلات سے ہم سب کو نکال دے. اے اللہ ارحم الراحمین ہر قسم کے حادثات سے سانحات سے ہماری حفاظت فرما، ہمارے والدین کی، ہمارے بہن بھائیوں کی، ہمارے اہلیہ اور بچوں کی حفاظت فرما. اے اللہ اس قرآن مجید کی برکت سے ہم سب کو اے اللہ نت نئی بیماریوں سے محفوظ فرما. اے اللہ ہم میں سے جو بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما. اے اللہ آج اس موقع پر کھڑے ہیں، قرآن مجید کا موقع ہے، یقیناً اس کے اندر ہمارے والدین کی حسن تربیت ہے کہ جو انہوں نے اتنی اچھی تربیت کری کہ آج ہم آپ کے سامنے کھڑے ہیں. اے اللہ ارحم الراحمین اس قرآن مجید کی برکت سے ہمارے والدین کی خوشیاں، عافیت، مسرت، راحت نصیب فرما. اے اللہ ہمارے والدین کو خوش فرما، ہمارے والدین پر رحم فرما. اے اللہ ہم میں سے جن کے والدین زندہ ہیں ان میں سے کوئی ایک زندہ ہے، اللہ ہم سب کو اس کی قدردانی کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے اے اللہ اس سننے سنانے کو ان کی روحوں کے لیے ایصال ثواب فرما. اے اللہ جو ان کی قبر میں ان کی روحوں کو خوش فرما. ہم میں سے جن کے اعزاء اقرباء اس دنیا سے رخصت ہو گئے، ہمارے دادا دادی نانا نانی یا جو بھی ہمارے اعزاء اقرباء دادیانی ننیانی، اے اللہ ارحم الراحمین اس قرآن مجید کے پڑھنے سننے کا سارا ایصال ثواب ان کی قبر پر نازل فرما. اے اللہ ارحم الراحمین ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا. اے اللہ ان کا حساب کتاب آسان فرما. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما. اے اللہ اس قرآن مجید کا سارا ثواب تمام انبیاء کرام خصوصاً ہمارے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح اقدس تک پہنچا. اے اللہ تمام صحابہ تک خصوصاً خلفائے اربعہ عشر مبشرہ تمام صحابہ تک اس کا ایصال ثواب فرما دے. تمام ہمارے بڑے اسلاف اکابرین، ہمارے علماء بزرگان دین خصوصاً ہمارے اساتذہ جن کی تربیت کی وجہ سے آج ہم ادھر کھڑے ہیں، اے اللہ ارحم الراحمین ان میں جو لوگ اس دنیا سے رخصت ہو گئے اے اللہ ان تک ایصال ثواب پہنچا دے. اے اللہ ارحم الراحمین چین والی، سکون والی، عافیت والی زندگی نصیب فرما. اے اللہ ارحم الراحمین اس قرآن مجید کی برکت سے راحتوں والی، سعادتوں والی زندگی نصیب فرما. اے اللہ جب تک زندہ رکھنا ایمان کی حالت میں رکھنا، جب اس دنیا سے اٹھانا اے اللہ ارحم الراحمین اچھی موت اور کلمے والی موت کے ساتھ اٹھانا. اے اللہ پکی سچی توبہ کی ہم سب کو توفیق نصیب فرما. اے اللہ ہم دنیا کے اندر ایک اچھی موت ہی کمانے کے لیے آئے ہیں، پاکیزہ اچھی اور کلمے والی موت نصیب فرما. اے اللہ بری موت سے ہم سب کی حفاظت فرما. اے اللہ بری موت سے ہم سب کی حفاظت فرما. اے اللہ اس قرآن مجید کی برکت سے ہمارے اگلے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما. وہ گناہ جو ہماری زندگی میں ہو گئے اور ہمیں معلوم ہے، اور وہ گناہ جو ہم کر بھول گئے لیکن آپ کو سب پتہ ہے، اے اللہ ان تمام گناہوں کو معاف فرما. وہ گناہ جو دن کے اجالے میں کیے ہوں، رات کے اندھیرے میں کیے ہوں، اکیلے میں کیے ہوں، علانیتاً سب کے سامنے کیے ہوں، اے اللہ سب تیرے علم میں ہے. تیرے علم سے کوئی چیز دور نہیں ہے، تو سب کو جانتا ہے. دل کے چھپے ہوئے بید تیرے علم میں ہے. تو پہلا ہے، تجھ سے پہلے کوئی نہیں. تو آخری ہے، تیری انتہا کوئی نہیں. تو ظاہر ہے، تیرے اندر کوئی نہیں. تو باطن ہے، تیرا ظاہر کوئی نہیں. اے اللہ ارحم الراحمین، اے اللہ ارحم الراحمین آپ علم والے ہیں. آپ کا علم پوری دنیا پر محیط ہے.
اے اللہ ہر قسم کے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ ہمارے وہ گناہ جس کی وجہ سے ہمارے رزق کی بندش ہوئی ہو، ہمارے وہ گناہ جس کی وجہ سے ہماری عافیت چھن گئی ہو، ہمارے وہ گناہ جس کا اثر ہماری زندگیوں پر پڑ رہا ہو، ہمارے وہ گناہ جس کا اثر ہماری اولادوں اور بچوں پر پڑ رہا ہو، اے اللہ سب گناہ آپ کے سامنے ہیں. ہم دربستہ نیاز کرتے ہیں، ہاتھ پھیلاتے ہیں، جھولی پھیلاتے ہیں. اے اللہ ارحم الراحمین درگزر فرما. اے اللہ تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی ذات بڑی غیرت والی ہے، اسے حیا آتی ہے کہ جب اس کے بندے اس کے سامنے ہاتھ پھیلائیں تو وہ ان کو خالی ہاتھ لوٹا دے. اے اللہ ارحم الراحمین، اے اللہ ارحم الراحمین، تو غیرت والا ہے، تو حیا والا ہے. تجھے حیا آتی ہے کہ تیرے بندے تیرے سامنے ہاتھ اٹھائیں اور تو خالی ہاتھ لوٹا دے. اے اللہ ہم سب کو دنیا اور آخرت کی ساری بھلائیاں نصیب فرما دے. اے اللہ جن خیر اور بھلائیوں کا تجھ سے تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور سارے انبیاء نے اور ہمارے بڑے بزرگوں نے مانگا ہو، اے اللہ ہم بھی مانگتے ہیں نصیب فرما دے. جن شرور و فتن سے تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہو، اے اللہ ہم بھی تیری پناہ میں آتے ہیں. اے اللہ اپنی پناہ نصیب فرما دے. اے اللہ اپنی محبت نصیب فرما اور اپنی محبت کو ہمارے یہاں سب سے محبوب ترین چیز بنا. اے اللہ اپنا خوف اور اپنا ڈر نصیب فرما. اے اللہ اپنا خوف اور اپنا ڈر نصیب فرما. اے اللہ دنیا کی حاجات اور ضروریات کو کاٹ کر ہم سب کو اپنے سے ملاقات کا شوق پیدا فرما. اے اللہ ہم سب تجھ سے محبت کرتے ہیں، تو بھی ہم سے محبت کر لے. اے اللہ تو ہمارا ہو جا، ہمیں اپنا بنا لے. اے اللہ جن سے تو محبت کرتا ہے ہمیں ان سے محبت کرنے کی توفیق نصیب فرما دے. اے اللہ ارحم الراحمین، اے اللہ ارحم الراحمین، اس قرآن مجید کی برکت سے اے اللہ ارحم الراحمین اس مسجد کے امام صاحب، مؤذن صاحب، دیگر منتظمین، خدام حضرات جنہوں نے اس مسجد کے اندر کسی بھی حوالے سے بڑھ چڑھ کا حصہ لیا، خصوصاً ہمارے یہاں اس منزل کے اوپر تراویح کے سارے انتظامات کے اندر ہمارے دوست اور بھائی ظفر صاحب کا بہت بڑا ہاتھ ہے. اے اللہ ارحم الراحمین بھائی ظفر صاحب کی تمام جائز حاجات کو پورا فرما. اے اللہ ارحم الراحمین ان کی تمام جائز حاجات کو پورا فرما. اے اللہ ان کی صحت میں، روزگار میں دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرما. اس مسجد کے دیگر منتظمین خدام جنہوں نے سارے کاموں کے اندر خدمت کی ہے، حصہ لیا ہے، اے اللہ ان سب کے ساتھ بھی عافیت کا فیصلہ فرما. اے اللہ ان کو دین دنیا کی تمام بھلائیاں ان کے مقدر فرما. دن دگنی رات چگنی ترقیاں نصیب فرما. اے اللہ ارحم الراحمین ہم جو کچھ کہا گیا سنا گیا، اے اللہ جو کچھ کہا گیا سنا گیا ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ قرآن مجید کے پیغام کو تراویح کے بعد سنایا جاتا ہے، سمجھا جاتا ہے، جو لوگ اس میں شریک ہوتے ہیں اے اللہ ان پر بھی اپنی خصوصی رحمتیں نازل فرما. اے اللہ ان پر بھی اپنی خصوصی رحمتیں نازل فرما. اے اللہ جو مانگ سکے وہ بھی عطا فرما، جو نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرما. عذاب قبر سے ہم سب کی حفاظت نصیب فرما. اے اللہ ہم سب عذاب قبر سے تیری پناہ میں آتے ہیں، اللہ پناہ نصیب فرما. اے اللہ برزخی معاملات اچھے فرما. قیامت کے دن 70,000 لوگوں کو آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت میں 70,000 لوگ بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے. اے اللہ ہم سب کا شمار ان کے اندر فرما. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، صحابہ کی رفاقت نصیب فرما، حضور کی صحبت نصیب فرما، اپنا دیدار الہی نصیب فرما. اے اللہ رمضان میں اور رمضان کے بعد 5 وقتہ نمازوں کی پابندی کرنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز کا اہتمام کرنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ ارحم الراحمین ہمیں اپنے بچوں کی تربیت صحیح کرنے کی توفیق نصیب فرما. اپنے گھروں کا ماحول 100% اسلام کے مطابق بنانے کی اور ڈھالنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ ارحم الراحمین، اے اللہ ارحم الراحمین ہماری دنیا بھی اچھی کر دے. اے اللہ ہماری آخرت بھی اچھی کر دے، ہمارے آخرت کو دنیا سے بہتر بنا دے. اے اللہ اس قرآن مجید کی برکت سے ہمارے دلوں کو منافقت سے محفوظ فرما، ہمارے اعمال کو نام نمود و نمائش اور دکھلاوے سے محفوظ فرما، ہمارے اعضاء اور جوارح کو ہر قسم کی خیانت سے محفوظ فرما. اے اللہ ارحم الراحمین جو کچھ بھی نیکی کے عمل ہم اس ماہ رمضان میں کر رہے ہیں اس میں کوئی غلط نیت آ گئی ہو، اے اللہ معاف فرما. اخلاص نیت کے ساتھ دین کی خدمت کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ اس قرآن مجید کی برکت سے ہم سب کو دین کی خدمت کے لیے قبول فرما. اے اللہ ہم سب کو دین کی خدمت کے لیے قبول فرما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.